کہتے ہیں کہ یہ CIA کا کوئی ایجنٹ ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ یہودی پروجیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ کوئی جیپنیز ہے، کوئی کہتا ہے نہیں یہ برٹش فلاں بندہ ہے. تو یہ مختلف قیاس آ رہے ہیں، لیکن وہ آج تک سامنے نہیں آئے. اس نے یہ نظام بنایا اور وہ غائب ہو گیا. یہ کام کس طرح کرتا ہے؟ یہ اس کی جو پیچھے ٹیکنالوجی ہے وہ بلاک چین، یعنی یہ بلاکس کی چین بنتی جاتی ہے اور یہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے. کیسے کہ جب کوئی انسان ٹرانزیکشن کرتا ہے تو اس میں وہ بٹ کوائن یا کوئی بھی کوائن اس سے ریلیٹڈ کرپٹو کرنسی کے اندر وہ بھیجنے والے کا نام، ریسیو کرنے والے کا نام، اس کا ہم نے ایک خاکہ بھی بنایا، اور کوانٹٹی کتنی ہے، ٹائم اسٹیمپ، اور ایک ہیش بنتا ہے اس کے اندر SHA 256 جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے. یہ اصل میں امریکن انٹیلیجنس کے اداروں نے بنائی تھی، اس لیے کہ اس کو کریک نہیں کیا جا سکتا. یہ ہر لفظ کا ایک سمجھیں 64 ہندسوں کا ایک کوڈ بنا دیتا ہے، ہیش. یعنی آپ ہیلو کا لفظ بھی لکھیں گے تو اس کا 64، آپ ہائی لکھیں تو 64 الفاظ کا مختلف اس کے اندر نمبر اور کیپٹل اسمال لیٹرز اور چیزیں ہوں گی. وہ اسے ناقابل تسخیر یعنی ہیک نہیں کیا جا سکتا. اس کو ہیک کر کے یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اس 64 نمبرات کے پیچھے اصل میں لکھا ہوا کیا ہے لفظ. پھر دوسری بات یہ ہے، جب یہ بہت ساری ٹرانزیکشن کا ایک مجموعہ بنتا ہے، ایک بلاک میں یہ میم پول میں جمع ہوتا ہے، پھر اس کو مائن کرتے ہیں، مائنرز کی مشینز ہوتی ہیں، اس کے اندر مختلف الگوریدم میتھمیٹکس کے وہ ہوتی ہیں، ایکویشنز ہوتی ہیں بہت مشکل قسم کی، جو عام انسان، بہت عام مشینیں بھی نہیں حل کر سکتی. بہت ہیوی قسم کے اس کے لیے مائننگ مشینز ہوتی ہیں. جو اس کو پہلے وہ کر لیتا ہے، سولو کرتا ہے، اس کا ہیش نکال لیتا ہے اس پورے بلاک کا، تو وہ جو ہے پھر ڈیٹا سینٹرز جتنے ہیں پھیلے ہوئے ڈی سینٹرلائز، اس میں اس کو پھیلاتا ہے. اور وہ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو یہ جو بلاک ہے یہ چین کا حصہ بن جاتا ہے. اور یہ چین چونکہ یہ دنیا کے اندر اتنے کمپیوٹر اور ڈیٹا کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ پھر اس کو کوئی یعنی ایڈٹ نہیں کر سکتا، ہیک نہیں کر سکتا، ڈیٹا پیچھے محفوظ رہتا ہے. یہ اس کے پیچھے پوری سائنس ہے کہ کیوں کہتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں فلاں کمپیوٹر اور فلاں کمپیوٹر آئیں گے تب جا کے یہ ہیک ہو سکتا ہے 2030 تک یا فلاں بہت ہیوی قسم کے. اور جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس جتنی تیزی سے AI آگے جا رہا ہے تو ممکن ہے، لیکن فی الحال یعنی یہ ناقابل تسخیر ہی ٹیکنالوجی سمجھی جاتی ہے. وجہ یہ ہے، آپ یوں سمجھیں ایک کوڈ ہے یا ایک نمبر ہے، ایکسل کی ایک فائل ہے، اس میں بہت سارے ڈیٹا ڈلا ہوا ہے، اور آپ نے دنیا کے 1 لاکھ کمپیوٹرز میں اس کو منتقل کر دیا. 1 لاکھ لوگوں کے پاس وہ موجود ہے، ٹھیک ہے. اور وہ ایسا ہے کہ پبلک پہ بھی اس کا وہ ایک ہیش ہوتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے. آپ اس کی جو چین ہے اس کی ویب سائٹ پہ جا کے ڈال کر چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ڈیٹا ہے، کس نے کس کو کتنا بھیجا ہے، ٹھیک ہے. کوڈ وغیرہ جو اس کے اپنے جو ہیش ہوتے ہیں، جو پرائیویٹ کیز ہوتی ہیں وہ تو آپ کو نظر نہیں آئیں گی، وہ پن کی طرح، پن کوڈ کی طرح ہوتی ہے. جو پبلک کی ہوتی ہے وہ سمجھیں جیسے بینک اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے، اس طرح کی چیز ہے. تو وہ آپ ڈالتے ہیں، آپ ہر ٹرانزیکشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. وجہ یہ ہے کہ پیچھے سمجھیں 1 لاکھ کمپیوٹر ہے، آپ 5 کمپیوٹر ہیک کر لیں گے، 10 کر لیں گے، 20 کر لیں گے، لیکن جب تک اکثر کمپیوٹر آپ کی اس ایڈیٹنگ کو نہیں مانیں گے، آپ کی وہ ایڈیٹنگ کامیاب نہیں ہوگی. تو جب آپ اکثریت یعنی 51% کمپیوٹرز ہیک کر لیں، جتنے یہ نوڈز کہلاتے ہیں، جتنے ڈیٹا نوڈز ہیں، اگر آپ ان کو ہیک آپ نے 51% کیا، تب جا کر آپ اس کا ڈیٹا کوئی چینج کر سکتے ہیں. اس لیے اس کا جتنا ڈیٹا پیچھے چین بنتی جاتی ہے بلاکس کی، اس کو آپ ہیک نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو سیف سمجھا جاتا ہے. اور دوسری بات ڈی سینٹرلائز ہے، یعنی لوگوں میں پھیلا ہوا ڈیٹا ہے، کسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے چاہا تو آج حملہ کر کے بند کر دیا، یہودی نے چاہا تو یوں کر دیا، فلاں نے چاہا، تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ اس کو ہیک نہیں کر سکتے چونکہ پھیلا ہوا نظام ہے. یہ اس کی ظاہری ساری تشریح. اب یہ جو بلاک اسی پر اس کرپٹو کرنسی کو کھڑا کیا. اسے کرپٹو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو الگوریزمز اور کوڈز ہوتے ہیں یہ ان کو انکرپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کوڈز کے وہ جو سمجھے میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں اس کو سولو کر کے ایک اس کا ہیش نکالا جاتا ہے، تو اسی لیے اس کو کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ہے کہ اس لیے اس کو ناقابل ہیک سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس طرح پھیلا ہوا نظام ہے، اور ہر جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے
وہ اس طرح جا کر ایسے ڈیٹا کا مجموعہ بن جاتی ہے جس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا. تو ابتدا سے انتہا تک آج تک جو گویا کہ ٹرانزیکشن ہوئی وہ ایسی جگہ جمع ہیں جسے ہر آدمی دیکھ سکتا ہے لیکن کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو اس پر گویا کہ ایک انسان کے لیے بھروسہ کرنا، ٹرسٹ کرنا آسان ہے کہ یہ ہیک نہیں ہو سکتا اور میں جب چاہوں دیکھ سکتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص بینک کے ہاتھ میں کہ جب انہوں نے چاہا اندر سے ڈیٹا کے فائلیں اڑا دی. کسی گورنمنٹ کے پاس ہے، چاہا تو آپ کو دکھایا، نہیں چاہا نہیں دکھایا. جتنا چاہا، جب کسی کرنسی نوٹ کو بند کرنا چاہا بند کر دیا، جب کھولنا چاہا کھول دیا. تو انہوں نے اس کی کوانٹٹی بھی 21 ملین رکھی تاکہ اس سے زیادہ یہ مائن نہیں ہوں گے. 21 ملین بٹ کوائن ٹوٹل آ سکتے ہیں. تو اب کیا ہوگا، چونکہ اس کی کوانٹٹی لمیٹڈ ہے اور اس کی جو ڈیمانڈ یعنی سپلائی لمیٹڈ ہے، ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی. چونکہ انسان لالچی ہے، وہ جب دیکھے گا کہ ایک چیز سونا ہے یا چاندی ہے یا نوٹ ہیں یا کپڑے ہیں، جو بھی ہے انسان نفع کے لیے کرتا ہے. تو جب اس کی قیمت اوپر جائے گی، ڈیمانڈ لمیٹڈ ہوگی، سٹاک لمیٹڈ ہوگا، سپلائی لمیٹڈ ہوگی اور ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے اس کی قیمت بڑھتی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ پورا اس کے پیچھے، اسی لیے اس کو ڈیجیٹل گولڈ بھی کہا جاتا ہے. جیسے لوگ گولڈ جو ہے انویسٹمنٹ کی غرض سے لیتے ہیں کہ بھائی اس کی ویلیو بڑھتی جاتی ہے تو بھائی یہ سیف سائڈ ہے، لے کے رکھ لیا. اسی طرح اس کو بھی یہ سمجھ کر لوگ اس کے اندر گھستے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو لوگ بھی آتے ہیں وہ ایک دن اور 2 دن کے اندر مالداری کے خواب دیکھتے ہوئے آتے ہیں اور پیسہ بسا کر لوٹ کر چلے جاتے ہیں. یعنی ایک تو اس کے اندر بٹ کوائن ہے یا کوئی ٹاپ کے چند کوائنز ہیں جسے پھر محفوظ سمجھا جاتا ہے، وہ الگ ہے. اور نیچے ایک بھرمار ہے جس کے اندر جو چاہے اپنے نام سے کرنسی بناتا ہے. اور کوئی پتہ نہیں کتنے ملینز کوائنز بن چکے ہیں اس کے اندر. یعنی جس کو تھوڑی سی یہ ٹیکنالوجی یوز کرنا آتی ہے وہ اپنے نام سے کوائن ڈال سکتا ہے. اب آپ کی مرضی، آپ اس کو لینا چاہیں نہیں لینا چاہیں. کل کو وہ اس کے رگ پل کہا جاتا ہے، گویا کہ نیچے سے رگ کھینچ لیا، آپ کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی، اچانک سے نیچے سے گویا رگ پل کر کے لیکویڈیٹی ہٹا دی جاتی ہے. اب آپ کے پاس خالی کوائن نظر آ رہے ہیں، آپ اس کو ٹریڈ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ تو نیچے کے ہزاروں لاکھوں کوائنز میں، اور یہ ہمارے بہت سارے نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. اور وہی لالچ کے چکر میں کہ بھئی یہ اس کے اندر 10% اگر نفع ہے، اس میں 100 گنا نظر آ رہا ہے، تو بس وہی لو نا. جب نفع کے لیے آؤ تو زیادہ نفع لو، کم کیوں لیں؟ اور جب جتنا ٹارگٹ رکھتے ہیں وہ اچیو ہوتا ہے تو کہتا ہے جب اتنا ہو گیا تو اس سے ڈبل کیوں نہ لیں، پاگل ہیں. تو وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں، رکتے نہیں. تو اس لیے سارے مار کھاتے ہیں. اچھا، بلاک چین کے مختلف استعمالات ہو سکتے ہیں. سپلائی چین میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے، یعنی ہر وہ جگہ جہاں پر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹا ہر کوئی دیکھ سکے لیکن تبدیل نہ کر سکے، سیف رہے. مطلب تعلیمی اسناد ہیں، ڈگریاں ہیں. آج کل کیا ہوتا ہے، پیچھے سے جعلی بن گئی، یہ ہو گئی وہ ہو گئی، اس کے اندر پرنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے ڈیجیٹل آپ کی شناخت ہے، NIC وغیرہ ہے، فلاں چیزیں ہیں. ہیلتھ کیئر کا نظام ہے، یہ دوائی کہاں سے آئی، کہاں گئی، میڈیکل ریکارڈز ہیں. تو اس کے لیے اس کا استعمال ایک مثبت استعمال ہو سکتا ہے اور وہ اس کا جائز استعمال بھی ہوگا کیونکہ ایک ٹیکنالوجی ہے. تو بلاک چین کے استعمالات بہت سے ہو سکتے ہیں. صرف کرپٹو تو اس کا ایک سمجھیں کہ ایک استعمال ہے، مین کرپٹو نہیں ہے. بلاک چین ٹیکنالوجی ہے، کرپٹو اس کا ایک استعمال ہے. جیسے انٹرنیٹ ایک ٹیکنالوجی ہے اور واٹس ایپ اس کی ایک ایپلیکیشن ہے. ٹھیک ہے.